حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر جب اسرائیل علیہ السلام کے چہرے پہ پڑتی ہے، اللہ کی قسم بے ہوش ہو کر زمین میں گر جاتے ہیں۔ ہوش آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ قبر کا عذاب نہ ہو، اللہ قیامت کا عذاب نہ ہو، اللہ دنیا کا عذاب بیکار ہے، اسرائیل کا اتنا خطرناک شکل لے کر آنا یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ موت کی حقیقت کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم باتیں رکھیں گے۔ ابھی میں نے سورہ منافقون آیت نمبر 11 کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کہ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے، انسان کا جب آخری وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت نہیں دیتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت چیز ہے۔ دنیا کے اندر بہت ایسے مسائل ہیں جس پہ بہت اختلافات ہے۔ کوئی بھی مسئلہ لے لیجئے، کچھ نہ کچھ اختلاف آپ کو دکھائی دیں گے اس پہ، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ موت برحق ہے، موت آنی ہے، چاہے وہ امیر ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، شہنشاہ ہوں، بادشاہ ہوں، یا پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، کوئی بھی ہوں، موت آ کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، مضبوط قلعے میں چلے جاؤ، جہاں کہیں تم رہو، موت وہاں پہ آئے گی اور تمہاری روح کو قبض کرے گی۔ ہر جگہ پہنچ جائے گی موت، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ وہ موت جس نے پیغمبروں کو بھی زمین میں سلا دیا، وہ موت جس نے خالد بن ولید جیسے جرار کو جو ہے کہ موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ موت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 سال تک اگر زندہ رہتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، اس موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ موت جس نے اپنے آغوش میں سرکار مدینہ کو بھی لے لیا، وہ موت کا تذکرہ آج ہم کریں گے میرے بھائی۔ آپ جانتے ہیں موت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا جو فرشتہ ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، کہا کہ ان کی روح کو قبض کر کے آؤ۔ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہم آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، جیسے ہی یہ جملہ سنتے ہیں کہ آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک تماچا رسید کر دیتے ہیں موت کے فرشتے کو، ایک تھپڑ مار دیتے ہیں۔ موت کا فرشتہ بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے ایسے بندے کی طرف مجھے بھیجا تھا جو موت کا طلبگار ہے ہی نہیں، جن کو مرنا پسند ہے ہی نہیں، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ جاؤ دوبارہ اس کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ بیل کے پیٹھ پہ اپنے ہتھیلی کو مارے، ہاتھ کو مارے، جتنے بال ان کے ہاتھ میں آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال مزید ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو بال میرے ہاتھ میں آئے ہر بال کے بدلے 1 سال مزید، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر موت۔ کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا مجھے ابھی مرنا منظور ہے۔ اس کے بعد موت آئے گی تو مجھے ابھی مرنا منظور ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے میرے بھائی، کوئی نہیں بچا ہے اور کوئی نہیں بچ سکتا ہے اس موت سے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑھاپے کے عمر میں چلے جائیں تب ہماری موت ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے گزر گئے، نوجوان جوان کتنے گزر گئے، ضروری نہیں ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جب وقت آ جائے گا نا تو 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ حقیقت ہے میرے بھائی, یہ حقیقت ہے. یہی نہیں, موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت انسان کو یاد رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ مرنے والا اگر بتا دے کہ کتنی جو ہے کہ پریشانی ہوتی ہے, اگر بتا دے کس قدر جو ہے پریشانی ہوتی ہے موت کے وقت, اللہ کی قسم انسان دنیا میں آرام کرنا بھول جائے گا, انسان دنیا میں خوشی کو بھول جائے گا اور خوشی کو غم میں تبدیل کر دے گا اگر اسے پتہ چل جائے گا کہ موت کے وقت موت کے وقت یعنی کتنا یعنی سخت لمحہ ہوتا ہے. اگر مرنے والا شخص بتا دے تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کو جو ہے کہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے, موت کو بھولنا نہیں چاہیے. ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. جو شخص موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحال کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں تھا, ایک صحابی انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل انسان کون ہے, مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو وہ سب سے افضل ہے. کہا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے افضل کون ہے؟ جن کا اخلاق اچھا ہو وہ سب سے اچھا ہے. لیکن عقل مند کے تعلق سے جب سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اندازہ لگائیے میرے بھائی کتنی بڑی چیز ہے یہ موت. اس موت کی جو ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم یاد کریں اس موت کو. کیا پتا انسان دنیا میں کروڑ پتی ہے, انسان دنیا میں انسان کے پاس بہت ساری بلڈنگیں ہیں, بہت ساری چیز ہے ان کے پاس, لیکن جب مر جاتا ہے نا اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے, کچھ نہیں بچتا ہے اس کے پاس, صرف ان کے اعمال کام آتے ہیں. اس کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرو میرے بھائی, کچھ کام نہیں آنے والا ہے, آپ خود جانتے ہیں. یہی نہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ 2 چیزیں بڑھتی رہتی ہے. بہت بہترین حدیث ہے. ابن آدم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ 2 چیزیں بڑھتی رہتی ہے, ایک مال کی محبت, ایک لمبی زندگی کی خواہش. ہر کوئی چاہتا ہے مال کی محبت. انسان ابھی چھوٹا ہے, بچہ ہے, 5 روپے دے دیجئے کام چل جائے گا, تھوڑا بڑا ہو جائے گا 10 روپے, تھوڑا اور بڑا ہو گیا 100 روپے 500 روپے اسے چاہیے. جب بوڑھا ہو جاتا ہے, عمر دراز ہو جاتا ہے آدمی, تو مال کی محبت ہو جاتی ہے اسے. کہاں سے مال آئے, کیسے آئے, جیسے آئے ویسے کمانے کے اس میں لگ جاتا ہے مال کی محبت. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے. دوسری چیز لمبی عمر کی خواہش. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اور کچھ دن بچ جاتے اور کچھ دن ٹک جاتے تو بیٹے کی بھی شادی کرا دیتے, پوتا پوتی کی شادی کرا دیتے, ناتی نتنی کی شادی کرا دیتے. یہ چاہتے رہتا ہے, جب وہ بھی کر لیتا ہے تو اور خواہش ظاہر کرتا ہے کہ ان کے اولاد کو بھی کاش ہم دیکھ لیتے. لمبی زندگی کی خواہش کرتے رہتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم اگر غور کرے, غور و فکر کرے, سوچے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ موت نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. یہ ہے موت میرے بھائی. موت بہت بڑی چیز ہے. یہی نہیں, ترمذی کی ایک روایت ہے, ایک صحابی بیمار ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جاتے ہیں, آخری وقت ہے صحابی کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیف تجد, میرے بھائی کیا حال ہے, کیسا لگ رہا ہے ابھی, تم کیسے ہو؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اور
جو ہے کہ اس اللہ سے مجھے امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، وَأَخَافُ ذُنُوبِي، اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے مجھے، یعنی اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جس انسان کے پاس آخری وقت میں یہ دو چیزیں اکٹھا ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور گناہوں کا ڈر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا، یعنی جس چیز کی امید کرتا ہے وہ عطا کرے گا، اور جس سے ڈر رہا ہے اس سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر اکٹھا ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہونا چاہیے، جو آپ نے گناہ کیا ہے ان گناہوں کو یاد کر کے رونا بھی چاہیے انسان کو، ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہی نہیں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب کمزور پڑ جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، تو اللہ سے تمنا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میری موت آ جائے، یا اللہ میں کیوں نہیں مرتا ہوں، اللہ مجھے اٹھا لے، ایسے جو ہے کہ اللہ سے تمنا کرتا ہے، جبکہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت میں جاتے ہیں، وہ صحابی جو ہے کہ بہت کمزور تھے، لاچار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ میری موت ہو جائے، ایسے یعنی وہ تمنا کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ منع ہے کہ کوئی انسان جو ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ اگر آپ نیک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے اور نیکی کرنے کا۔ یا اگر آپ گنہگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کا، توبہ کیجئے۔ لیکن موت کی تمنا انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آخری وقت میں تو زیادہ سے زیادہ، ویسے دعا تو ہر وقت انسان کو کرنا چاہیے، لیکن آخری وقت میں انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور اپنے وَأَخَافُ ذُنُوبِي، اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہونا چاہیے اسے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے، موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں استنجا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا محسوس ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنواں تھا، پانی سے بھرا ہوا کنواں کے پاس استنجا نہیں کیا، 20 قدم کے فاصلے میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا۔ استنجا کرنے کے بعد وہیں پہ مٹی سے تیمم کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر کنواں کے پاس آتے ہیں اور پانی سے وضو کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی تھے۔ وہ جب اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کیے، 20 قدم کے فاصلے میں پانی ہے، وہیں پہ تیمم کیا، پھر کنواں کے پاس آئے، پھر آپ نے جو ہے کہ وہاں پانی سے وضو کیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استنجا کرنے کے بعد آپ کنواں کے پاس آ جاتے، یہاں وضو کر سکتے تھے، یہ وہاں پہ تیمم کیا پھر یہاں آ کے وضو، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین جواب دیا۔ آج کل ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا جواب دیا؟ کہا کہ اللہ کی قسم، یہ 20 قدم کا جو فاصلہ ہے نا، مجھے پتا نہیں کہ اس 20 قدم کے فاصلے میں میری موت ہو جائے، یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے، اس لیے میں نے وہاں تیمم کیا کہ میں جب یعنی اس 20 قدم کے فاصلے میں اگر میں انتقال کر جاؤں، میری موت ہو جائے، میں اللہ سے ملاقات کروں بے وضو ہو کے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے میں نے تیمم کیا تاکہ اللہ سے ملاقات کروں تو وضو کی حالت میں ملاقات کروں، اور جب میں کنواں کے پاس آیا تو پانی سے وضو کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا میرے بھائی۔ ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں، یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ وضو کی حالت میں ہی ہم رہیں، تاکہ اللہ سے ملاقات کریں تو وضو کی حالت میں کریں، بے وضو کی حالت میں نہ کریں۔ یہ سوچ رکھنا چاہیے۔ یہی نہیں، آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ انسان کی جان کیسے نکلتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے۔ بڑا بہترین سوال تھا، بڑا خطرناک سوال تھا صحابہ کرام کے لیے کہ انسان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، کہا کہ ایک ریشم کا کپڑا منگایا جائے، ریشم کا کپڑا، اللہ اکبر، ریشم کا کپڑا لایا
اور ایک خاردار جھاڑی کانٹےدار درخت کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں صحابہ کرام کو لے کے, اور اس ریشم کے کپڑے کو اس کانٹےدار درخت کے اوپر اڑا دیتے ہیں اور ایک لکڑی لاتے ہیں, لکڑی سے ریشم کے کپڑے کو کھینچتے ہیں. صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ کے حیران و پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ریشم کے کپڑے کو اسے جب کھینچتے ہیں, ان کا جو ریشہ ہوتا ہے دھاگا کانٹے میں جو ہے کہ لپٹا ہوا ہے, اللہ کے نبی طاقت سے کھینچتے ہیں, کپڑا جو ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, لیکن دھاگے کانٹے میں لپٹے ہوئے ہیں, ریشے وہ کانٹے میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے ہی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے, ایسے ہی انسان کی جان نکالی جاتی ہے کہ فرشتہ جب ان کے جان کو نکالتا ہے, ان کے رگوں کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو جو ہے کہ بے چین کر دیا جاتا ہے, جب ان کی روح کو نکالا جاتا ہے. یہ عالم ہوتا ہے میرے بھائی, ایسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے انسان کی روح جب نکلتی ہے وہ پانی 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 کرتے رہتا ہے, کیسے پانی مل جائے. ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی جب یعنی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, ان کی روح کو قبض کرنے والا فرشتہ جب آتا ہے, انسان کو اتنی تیز پیاس لگتی ہے, اللہ کی قسم اگر سمندر پلا دیا جائے تب بھی پیاس نہیں بجھا کرتی ہے. پانی 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 کرتے کرتے وہ مر جاتا ہے, لیکن پیاس نہیں بجھتی ہے. اتنا خطرناک منظر ہوتا ہے میرے بھائی. موت یہ خطرناک چیز ہے. موت کو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یاد کریں, زیادہ سے زیادہ ہم موت کو یاد کریں. بہت خطرناک چیز ہے یہ موت. اس موت نے کتنے گھروں کو گھر سے بے گھر کر دیا, اس موت نے کتنے کو جو ہے کہ لاچار کر دیا, اس موت نے کتنے کو یتیم کر دیا. وہ چیز ہے موت, اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا, کیا عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے ہیں؟ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, ان کا عالم دیکھیے کیا تھا. گھبرائے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ میرے پاس لیٹے ہوئے تھے, بار بار اپنے ہتھیلی کو اس پیالے میں داخل کرتے تھے اور اپنے چہرے پہ بار بار مل رہے تھے. میں دیکھ رہی تھی, میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھا. میں کہہ رہی تھی اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں اس قدر بے چین ہیں, آپ کیوں بے چین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے اور اس بے چینی کے عالم میں فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہے, موت کی سختیاں ہوتی ہے. اتنا کہنا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو جاتی ہے. یہ عالم تھا میرے بھائی, نبی کا یہ عالم تھا. اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا. ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں, بڑے پیارے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا آخری وقت ہے. جب ان کا آخری وقت ہے, وہ چیختے ہیں, کہتے ہیں کوئی ہے جو آج کے دین کے لیے عمل صالح کرے, کوئی ہے جو اس دین کی تیاری کرے, اللہ کی قسم اس دین کے لیے تیاری کرو. وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے. گھر والوں نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں, میں جس سفر میں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا, اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. صحابی رسول رو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی, سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت ہے, دہاڑے مار مار کے رونے لگے. بیوی کہتی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی آپ ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کا بھی یہی جواب تھا, کیا پتا اللہ کس گناہ میں میری پکڑ کر لے, یہ میں نہیں جانتا. ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں, کبھی احساس تک نہیں ہوتا ہے. صحابی رسول کہہ رہے ہیں اللہ کس گناہ پہ میری پکڑ کر لے یہ مجھے پتا نہیں ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. یہی نہیں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے, ان مدینہ میں ہیں, بیمار ہیں, گھر والے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دین کی باتیں کر رہے ہیں, اچانک رونے لگے اور
बहुत ज्यादा रोने लगे। घर वालों ने कहा कि मुआज, क्या तुम मौत से डर रहे हो? तुम सहाबी रसूल हो और तुम मौत से डर रहे हो। कहा कि मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, मैं इसलिए डर रहा हूं कि मेरी तमन्ना पूरी ना हो सकी, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरा शौक पूरा ना हो सका, मैं बिस्तर पे मर रहा हूं, यानी मेरी मौत बिस्तर पे आ रही है, इसलिए रो रहा हूं। काश के रमजान का महीना होता, मैं रोजे से होता, सख्त धूप होती और यानी सख्त प्यास लगी होती, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मेरी रूह परवास हो जाती। अल्लाह मुझसे कहता, मुआज क्या लेकर आए हो, किस हालत में आए हो? मैं कहता, अल्लाह रोजा लेकर आया हूं, सहरी तेरे महबूब के शहर में किया था, अल्लाह इफ्तार हौज़े कौसर से करना चाहता हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। अल्लाहु अकबर। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं मेरे भाई कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि रमजान का महीना नहीं है, रोजे से नहीं हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं। काश कि वो महीना होता, रोजे से होता, सख्त प्यास लगी होती, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाता और मेरी रूह परवाज हो जाती। अल्लाह पूछता कि इस हालत में आए हो, क्या लेकर आए हो? मैं कहता रोजा लेकर आया हूं, तेरे महबूब के शहर में सहरी किया था, इफ्तार हौज़े कौसर से करना चाहता हूं। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं मेरे भाई। यही नहीं, हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला, ये भी बड़े जलाली सहाबी थे। उनके बारे में आता है, जब किसी का आखिरी वक्त होता था तो वो जाते थे और कहते थे बताओ कैसा लग रहा है, बताओ बताओ बताओ, ऐसा करते थे। फिर वो ताज्जुब करते थे कि मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पे जो मौत के वक्त मौत के हालात को बयान नहीं करते हैं। अक्सर ताज्जुब किया करते थे। जब उनका वक्त आ गया करीब, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला उनकी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला आप कहा करते थे, ताज्जुब किया करते थे कि उस आदमी पे ताज्जुब है मुझे जो मौत के हालात को बयान नहीं करते हैं। आज आपको कैसा लग रहा है, बयान कर दीजिए। अल्लाह अकबर। अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, अल्लाह की कसम आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आसमान जमीन पे गिर पड़ा हो। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे पेट में खजूर के कांटे भर दिए हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्दन में पहाड़ रख दिया गया हो, मैं पिसता चला जा रहा हूं, पिसता चला जा रहा हूं। ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मौत के हालात को मेरे भाई याद करें आप, बहुत खतरनाक वक्त होता है। आप भी देखे होंगे अपने घर में, रिश्तेदारों में, कहीं भी कि वो वक्त जो होता है ना, वो घड़ी जो होती है बड़ा खतरनाक घड़ी होती है। इंसान जो है कि उस वक्त को जब देखता है, इंसान को मरते हुए जब कोई देखता है, अल्लाह की कसम जो है कि उसकी रूह कांप जाती है। ऐसे आलम में इंसान की रूह निकलती है मेरे भाई। यही नहीं, कैसे एक चीज ये है कि इंसान के पास जब मौत का फरिश्ता आता है तो किस शक्ल में आता है, ये भी बड़ा सवाल है। फासिक और फाजिर के पास जब मौत का फरिश्ता आता है तो दूसरे शक्ल में आता है, लेकिन जब मुत्तकी और परहेजगार के पास मौत का फरिश्ता आता है तो अच्छे शक्ल में आता है, और जब फासिक और फाजिर गुनहगार के पास जाता है तो खतरनाक शक्ल लेकर जाता है। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इजराइल अलैहिस्सलाम मुझे वो शक्ल दिखलाओ जिस शक्ल से तुम फासिक और फाजिर की रूह को कब्ज करते हो, वो शक्ल मुझे दिखलाओ। इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप देख नहीं पाओगे, बड़ा खतरनाक शक्ल होता है, आप देख नहीं पाओगे। इसरार करने लगे कि नहीं मुझे देखना है वो शक्ल, मैं देखूंगा, मुझे देखना है। इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ठीक है मैं दिखाता हूं। कहते हैं कि आप थोड़ा पीछे मुड़ जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप थोड़ा पीछे मुड़ जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी पीछे मुड़े ही थे, इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब मेरे तरफ देखिए। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजर जब इजराइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पे पड़ती है, वो शक्ल जो फासिक और फाजिर की रूह को कब्ज करने वाला, वो शक्ल जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं, अल्लाह की कसम बेहोश होकर जमीन में गिर जाते हैं। होश आने के बाद कहते हैं अल्लाह कब्र का अजाब ना हो, अल्लाह कयामत का अजाब ना हो, अल्लाह दुनिया का अजाब बेकार है। इजराइल का इतना खतरनाक शक्ल लेकर आना, यही सबसे बड़ा अजाब है। अल्लाहु अकबर। कितना खतरनाक शक्ल होता है मेरे भाई। उस शक्ल से आप अगर बचना चाहते हैं तो मौत की तैयारी कीजिए, मौत के बाद आने वाले मराहिल की आप तैयारी करें, इसलिए कि उस शक्ल से बचने का एक ही तरीका है अमल सालेह, नेक अमल कीजिए।